ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی دلچسپ کہانی۔ مجھے لگتا ہے میں نے یہ قدم اٹھانے میں تھوڑی جلد بازی کر دی۔ تو تمہیں گلفام کو چھوڑنے کا افسوس ہو رہا ہے؟ شیراز نے حیرت سے اس لڑکی کی جانب دیکھا تھا جو کہ حالات سے لڑے بغیر ہی پچھتاوے کی دلدل میں دھسی جا رہی تھی۔ افسوس نہیں ہو رہا، بس دل میں خیال آیا تو بول دیا۔ وہ سو کر اٹھے گا تو اسے کیسا محسوس ہوگا کہ اس کی بیوی اس کے دوست کے بھائی کے ساتھ اسے چھوڑ کر بھاگ چکی ہے۔ تو یہ سب کچھ تمہیں گھر سے قدم باہر نکالنے سے پہلے سوچنا تھا۔ اب مجھے بھی پچھتاوے کے دلدل میں اپنے ساتھ مت گھسیٹو۔ ہم بچپن سے ساتھ ہیں، وہ میرا بھی دوست ہے۔ مجھے بھی افسوس ہے، لیکن حالات کا تقاضا یہی تھا کہ ہمیں اس سب کو دھوکہ دینا پڑا، ورنہ ہماری محبت ادھوری رہ جاتی۔ اس محبت نے تو ہمیں اتنا بڑا قدم اٹھانے پر مجبور کیا ہے، لیکن بس تم فضول میں نہ سوچو۔ میں تمہارا شیراز ہوں، جس سے تم نے بچپن میں محبت کی تھی اور آج تک کرتی آ رہی ہوں۔ اس بے وقت رشتے کو ختم کرنا ہے تو ہمت سے کام لو اور میرا ہاتھ تھامو، نکل چلو۔ یہاں سے ہم اپنی الگ دنیا بسائیں گے۔ لڑکی نے بھی آگے بڑھ کر شیراز کا ہاتھ تھاما اور اندھیروں کو چیرتی ہوئی گاڑی میں سوار ہوتے نہ جانے منزل کی جانب چل دی۔ یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اندھیرے کے کام ہمیشہ اجالوں سے اور نیک دل لوگوں سے چھپ کر ہی کیے جاتے ہیں، لیکن کوئی بھی رات کتنی ہی کالی کیوں نہ ہو، اس کی صبح ضرور ہوتی ہے۔ یہ صبح کس کے لیے کس قدر ظالم ہو سکتی ہے، اس بات کا اندازہ نہیں تھا۔ انا کہاں ہو تم؟ گلفام پوری حویلی میں انا کو ڈھونڈ رہا تھا، اسے وہ کہیں نہیں مل رہی تھی۔ پوری حویلی سے لڑ جھگڑ کر گلفام نے اپنی پسند کی شادی کی تھی، ان کی تو ذات بھی نہیں ملتی تھی، لیکن اکلوتا وارث ہونے کی وجہ سے خاندان میں اس کا بہت روب تھا اور اس کی ضد کے آگے تایا جان اور بی جان کو گھٹنے ٹیکنے پڑے۔ بی جان تو چاہتی تھی کہ وہ گلفام کے لیے کافی اچھی سلجھی ہوئی اور خاندانی بہو لائیں، تاکہ ان کے لیے گھر میں یہ جو سیاست کے جال بچھے ہوئے ہیں ان کا کوئی مقابلہ اچھی طرح کر سکے۔ انا سمجھدار تو تھی، لیکن دولت کی پجاری نکلی۔ اس نے گلفام سے شادی دولت حاصل کرنے کے لیے کی تھی، اپنے ماں باپ کے بہکاوے میں آ کر اپنی محبت پیچھے چھوڑائی تھی۔ لیکن جس گاؤں میں بیاہ کر آئی، یہ گاؤں انا کے سابقہ محبوب کا تھا۔ اس کا محبوب گلفام کے دوست کا بھائی نکلا۔ جب تایا جان کا بیٹا فوت ہوا تو لوگوں کا گھر میں آنا جانا ہوا، اور تب ہی انا کا اپنے پرانے محبوب سے سامنا ہو گیا۔ پھر کیا تھا، سوئی ہوئی محبت جاگ گئی اور گلفام کی قسمت ہمیشہ کی طرح اس سے کھیل گئی۔ گلفام جو انا کی محبت میں اندھا تھا، صحیح غلط کو تو نہیں پہچان سکا، یہ تک نہیں محسوس کر پایا کہ اس کی بیوی جس کو جان سے عزیز رکھتا ہے وہ اسی کو دھوکہ دے رہی ہے۔ آخرکار اس گناہوں کے دلدل سے نکلنے پر ایک دن انا مان ہی گئی۔ گلفام کو سوتا چھوڑ کر اس حویلی اور اس شہر سے دور چلی گئی تھی۔ پیچھے گلفام اپنی بے خیالی میں سوتا رہ گیا۔ دوپہر تک گلفام اپنے کندھے جھکائے ہوئے بیٹھا تھا۔ تبھی تائی جان ساری بات پتہ ہونے کے باوجود بھی اپنی زہر جیسی زبان کو شیرے میں ڈبو کر گلفام کے پاس گئی اور واویلا کرتے ہوئے بولی، ارے میرے بچے، تم ایسے اداس مت بیٹھو۔ محبوب بیوی اعتبار کے قابل ہوتی ہی نہیں۔ انا کمبخت تھی ہی بے وفا۔ تم نے اسے وفا دی، محبت دی، عزت دی، اتنے بڑے گھر کے سر پر لا کر بٹھا دیا۔ دیکھو اب کیا ہوا۔ کوئی فائدہ نہیں ہے اس کے لیے سوگ منانے کا۔ ارے میں تو کہتی ہوں تم آرام سے دوسری شادی کرو اور ہنسی خوشی جیو۔ ویسے یہ بھی پتہ نہیں وہ کس کے ساتھ اپنا منہ کالا کرنے کے لیے گئی ہے۔ ایسی عورتوں کا تو ہمارے خاندانی عزت والے خاندان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہونا چاہیے۔ وہ تو اچھا ہوا وہ خود چلی گئی۔ گلفام اپنی نیلی آنکھیں زمین پر گاڑے بیٹھا تھا۔ اسے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ گاؤں کے ایک بزرگ نے بتایا کہ اس نے دیر رات کو ایک لڑکا لڑکی کو گاؤں کی بس میں بیٹھتے دیکھا تھا، وہ بس جو شہر جاتی تھی۔ فوٹو دکھانے پر معلوم ہوا کہ جس چادر میں لپٹ کر انا اس گاؤں کی سرحد عبور کر گئی تھی، وہ چادر بھی گلفام نے اسے تحفے میں دی تھی، جو کہ وہ چائنا سے لایا تھا۔ یہ حقیقت گلفام پر آسمان کی طرح ٹوٹ کر پڑی تھی۔ اس کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا وہ ان حالات میں کیا کرے۔ گلفام کے تو پاؤں کے نیچے سے زمین ہی نکل چکی تھی۔ اس کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا وہ ان حالات میں کیا کرے۔ گلفام کے تو پاؤں کے نیچے سے زمین ہی نکل چکی تھی۔ وہ تو انا کے ساتھ اپنی فیملی شروع کرنا چاہتا تھا۔ وہ دنیا پر
اکیلا تھا، وہ چاہتا تھا کہ اس کا اپنا ایک بھرا ہوا خاندان ہو، ان منافق رشتوں سے بڑھ کر اس کے لیے کوئی ہو۔ انا تو ہر ایک حال سے واقف تھی، نہ جانے وہ ایسے کیوں چھوڑ کر چلی گئی تھی، گلفام کو یہ بات جانتے ہوئے کہ وہ اس کے پیچھے پاگل ہے۔ گلفام کے پاس ایک سے بڑھ کر ایک سوال تھا، جواب دینے والا کوئی نہیں۔ احسان کی باتیں اسے عجیب سی کشمکش میں مبتلا کر رہی تھی۔ وہ غصے سے اٹھا اور اوپر اپنے کمرے کی جانب چلا گیا۔ تبھی تائی جان کی بیوہ بہو، جو کہ ایک غریب گھرانے سے لے کر لائی گئی تھی، اسی شرط پر کہ وہ ساری زندگی حویلی کے ملازمہ بن کر رہے گی، ان کا بیٹا جو نکاح کی رات اپنی بیوی کو دیکھے بغیر ہی کسی طوائف زادی کے کوٹھے پر جا رہا تھا، راستے میں ہی بری طرح ایکسیڈنٹ ہونے پر اس کی لاش گھر میں آئی تھی۔ 19 سال کی مہربانوں کو تو شادی کا مطلب بھی نہیں پتا تھا، لیکن جب بیوہ ہوئی اس کے بعد جو سسرالیوں نے اس کے ساتھ برتاؤ کیا، مہربانوں زندگی کی ہر ایک حقیقت سے واقف ہو چکی تھی۔ خاموش اور صبر کے ساتھ اس نے اپنی عدت کے دن گزارے تھے، اور اب حویلی کے ملازموں کے ساتھ مل کر پوری حویلی کی ذمہ داری اپنے سر اٹھا لی تھی۔ گلفام کی رائے جان کو اس نے پانی پیش کیا۔ سریا بیگم نے پھنکارتے ہوئے کہا، پتہ نہیں کیسے کالے سر کی بہو بیاہ کر آئی تھی، ہمارے گھر میں ایک میرا بیٹا نکل گئی اور دوسرے ہمارے گھر کے چراغ کو ہی مردہ کر کے چلی گئی۔ اس گھر کو تو بہو راس ہی نہیں ہے، اور ایک یہ منحوس مفت کے ٹکڑے توڑ رہی ہے۔ شکل سے ہی ٹپکتی ہے، کیسے بھولا سا منہ بنا کر اس نے میرے بیٹے کو اپنی محبت کے جال میں پھنسایا، کیسے اس ناگن کی سازش میں گرفتار ہوا تھا۔ یہ بات کہتے ہوئے سریا بیگم نے بے دردی سے کھڑے ہوتے ہوئے مہربانوں کی بازو مروڑ کر اس کی کمر سے لگائی اور بولی، تو بے فکر رہ، تجھ پر میں زندگی اتنی تنگ کر دوں گی کہ تم موت کے لیے ترسے گی، جس طرح میرا کلیجہ ہنکاروں کو لوٹتا ہے۔ اپنے بیٹے کی یاد میں میرا وعدہ ہے تجھے بھی میں اسی دنیا کی کوئی خوشی نصیب نہیں ہونے دوں گی۔ ساری عمر، جوانی، بڑھاپا، تیری میت پر بھی جشن مناؤں گی میں، جشن، سمجھی؟ اب دفع ہو جا، مجھے اپنی شکل نہ دکھا آج کے دن تو، ورنہ چولہے پر رکھ کر تیرا منہ جلسا دوں گی۔ مہربانوں خاموشی سے وہاں سے نکلتے ہوئے باورچی خانے میں چلی گئی تھی۔ باورچی خانے میں جا کر وہ پتھر کی مورت بنی ہوئی کھانا بنانے لگی، جبکہ فیروزہ، جو کہ حویلی کی خادمہ تھی، مہربانوں کی آنکھوں میں سرد پن دیکھتے ہوئے بولی، تم کیوں پتھر کی بن چکی ہو؟ کیوں اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھاتی؟ پڑھی لکھی ہونے کے باوجود بھی کیوں ان کا ظلم سہتی ہو؟ مہرو میری بچی، میرا کلیجہ پھٹتا ہے تمہیں اس طرح دیکھ کر۔ مجھے مہرو مت کہا کریں، مجھے یہ لفظ بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ کیوں نہ کہوں؟ یہ حالت دیکھو، اپنی یہ سفید دوپٹہ اوڑھنے کی عمر نہیں ہے تمہاری عمر کے بچے، میری عمر کی بچیاں جو کچھ کرتی ہیں مجھے وہ جاننے میں بالکل بھی دلچسپی نہیں۔ اب یہ دال میں تڑکا لگا دیں، چھوٹی بیگم صاحبہ سریا بیگم غصہ کریں گی اگر کھانے میں ذرا سی بھی دیر ہو گئی تو۔ یہ بات کہہ کر مہربانوں وہاں سے اپنے کوارٹر کی جانب چلی گئی تھی۔ ہاں، اتنی بڑی حویلی کے باوجود، وہاں بہو ہونے کے باوجود بھی مہربانوں کو رہنے کے لیے الگ سے کوارٹر دے دیا گیا تھا۔ مہربانوں کو اس بات پر کوئی بھی اعتراض نہیں تھا، اسے تو کسی بات پر اعتراض نہیں تھا، وہ تو ایک عرصے سے مسکرانے ہی بھول چکی تھی۔ زندگی نے اس قدر سنگینی سے اس کے خواب، اس کا دل اور اس کی خواہشات توڑی تھی۔ مہربانوں نے اب زندگی کو صرف گزارنا تھا، کسی قاتل کو ملی ہوئی مدت کی طرح، جس کے بعد صرف اور صرف سزا موت کا مقدر تھی۔ مہربانوں بھی اپنی زندگی کی اس تلخی کو اسی طرح گزار رہی تھی، یہ سوچ کر کہ ایک نہ ایک دن تو موت آ ہی جانی ہے۔ کتنی عجیب بات ہے نا، کچھ تکلیفیں انسان کو اتنا بے حس کر دیتی ہیں کہ میں موت کی تکلیف اسے بہت آسان لگتی ہے۔ بے حسی، منافقت، نہ جانے کیسے کیسے جذبوں سے انسان اپنے درد کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جو تکلیف گزرتی ہے وہ الفاظوں میں بیان نہیں ہو سکتی۔ اس کوارٹر میں داخل ہوتے ہی مہربانوں نے ایک دم ٹوٹے ہوئے آئینے پر اپنا عکس دیکھا تھا۔ بھوری آنکھیں، گورا رنگ جو کہ اب مان پڑ رہا تھا، سنہری بال جو دوپٹے کی اوٹ میں چھپے ہوئے تھے، اور گلابی ہی خوبصورت ہونٹ جو کہ اس وقت سفید مائل ہو رہے تھے۔ کافی دن بعد مہربانوں اپنا عکس اس طرح دیکھ رہی تھی۔ پچھلے جمعے کے وقت اچانک اس کی نظر جائے نماز نکالتے آئینے پر پڑی تھی، تب تو قدر بہتر لگ رہی تھی کیونکہ باوضو کھڑی ہوئی تھی، لیکن آج اپنی حالت دیکھ کر مہربانوں تلخی سے مسکرائی۔ یکدم اس کی آنکھیں خود ہی حیرت میں ڈھلی تھی، اپنا مسکرانا آئینے میں دیکھ کر۔
کیا یہی وہ مہربانو تھی جو آج سے 4 سال پہلے ہنستی تھی، مسکراتی تھی، کھیلتی تھی، پورے گھر کے ناک میں دم کیے ہوئے رکھتی تھی؟ پورے محلے میں اس کی خوش مزاجی کی مثالیں دی جاتی تھی. کیا یہ وہی مہربانو ہے؟ نہیں، یہ حویلی کی بیوہ بہو مہربانو ہے. یہ وہ مہربانو ہے جو کہ کنواری بیوہ بنی ہے. یہ وہ مہربانو ہے جو کسی کے بدلے ضد اور جوئے کی نظر میں اپنی ساری خوشیاں گوا بیٹھی. یہ وہ مہربانو ہے جس پر اس کی عمر سے زیادہ ظلم کے پہاڑ ٹوٹ چکے ہیں. اپنا نام مہربانو کو پہلے بہت اچھا لگتا تھا. ہر جگہ، ہر دیوار پر، ہر دروازے پر وہ اپنا نام لکھتی تھی، لیکن ایک عرصے سے تو اس نے کسی قلم کو ہی اپنے ہاتھ میں نہیں تھاما. کیا خواب تھے جو کہ ایک جوئے کی نظر ہو چکے تھے. مہربانوں نے وضو کیا اور نماز ادا کی. دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اپنے ہاتھوں کی لکیریں دیکھا اور روشن دان سے آتی ہوئی روشنی کو دیکھا تھا. اس کے خوبصورت سفید مومی ہاتھ اس وقت خالی تھے، بالکل اس کی نصیب اور دعا کی طرح. نماز کے تقاضے کو سمجھتے ہوئے دعا کی، لیکن کوئی لفظ نہ کوئی دل میں خواہش. مہربانوں نے خاموشی سے منہ پر ہاتھ پھیرے اور دوبارہ جائے نماز اپنی جگہ پر رکھ کر اس کوارٹر سے باہر چلی گئی تھی. یہی اس کی زندگی تھی، صبح اٹھنا، نماز ادا کرنا، حویلی کے ملازموں کے ساتھ ملازمہ بن جانا، صبح سے رات تک حویلی کا ہر چھوٹا بڑا کام اپنے ہاتھ سے کرنا. اسے یہ سب معاوب نہیں لگتا تھا. لگتا بھی کیوں؟ ایک یہی کام تو تھا جس کو اس نے مضبوط بنایا تھا. مضبوط یا بے حس کہ اسے محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ وقت گزر رہا نہیں ہے. وہ مہرو کو بھی گزار رہا ہے، اسے بھی بے وقت کر رہا ہے. مہرو جیسے ہی ہال میں داخل ہوئی تو سامنے سے آتے ہوئے اپنے سسر یعنی کہ گلفام کے تایا جان کو نہ دیکھ سکی اور ان سے ٹکرا گئی. ان کے ہاتھ میں موجود ساری فائل زمین پر گر چکی تھی. مہربانوں نے یکدم ان فائل کی جانب دیکھا اور پھر جھک کر خود ہی اٹھانے لگی، لیکن تب بھی گجدار آواز نے اس کے ہاتھ کو لرزا دیا تھا. اندھی کہیں کی، کچھ نظر نہیں آتا تمہیں؟ یہ آنکھیں دیکھنے کے لیے عطا ہوئی ہیں تمہاری اس خوبصورت مکھڑے پر جسے دیکھنا کبھی دل نہیں کرتا منحوس. خاموشی سے مہربانوں نے ساری فائلز اٹھا کر اپنے سسر کی جانب بڑھائیں، لیکن انہوں نے 2 قدم پیچھے لیے اور ملازموں کو آواز دے کر بلاتے ہوئے کہا، فیروزہ، اس اس سے یہ ساری فائلیں لے کر ان کے پرنٹ دوسرے نکلواؤ اور پھر دوسرے فائل کے کور میں رکھ کر ڈیرے پر پہنچا دو. میرا تو اس نے سارا راستہ کاٹ لیا ہے، میں اس راستے سے نہیں جاؤں گا. ایسا نہ ہو کہ میرا بھی جنازہ آ رہا ہو. فیروزہ بھی یہ بات سن کر بس مہربانوں کو دیکھ رہی تھی، جو کہ خاموشی سے بے تاثر چہرہ لیے سر جھکائے کھڑی تھی. اس نے وہ فائل فیروزہ بی کی جانب بڑھائی اور خود سائیڈ میں سے گزرتے ہوئے باورچی خانے میں چلی گئی تھی. جب مہربانو چلی گئی تو اس کے سسر نے دیکھا کہ مہربانو وہاں سے جا چکی ہے. تب فیروزہ بی کے ہاتھ سے وہ فائل لی اور اسی راستے سے ہوتے ہوئے حویلی سے باہر چلے گئے، جبکہ فیروزہ بی صرف تعجب سے یہی سوچ کر رہ چکی تھی کہ یہ لوگ دوسروں کو تکلیف دینے میں کسی حد تک گر سکتے ہیں. آخرکار ان لوگوں کو ملتا کیا ہے اس معصوم بچی کے ساتھ اس قدر شفاقیت برت کر؟ یہ بات فقط وہ سوچ سکتی تھی. تبھی بڑی ہی کی آواز انہیں سنائی دی تو وہ سر پیر کے بل ان کے کمرے کی جانب گئی تھی. اس وقت وہ چلنے پھرنے سے عاجز تھی، اسی لیے حویلی کی ساری ذمہ داری ان کی بڑی بہو کی تھی. چھوٹی بہو اور بیٹا تو ایک ناہنگانی حادثے میں گلفام کو ان کے آسرے پر چھوڑ کر دور جا بسے تھے، جہاں سے وہ کبھی واپس نہیں آ سکتے تھے. گلفام اس وقت 8 سال کا تھا، جبکہ بڑی بہو سے انہوں نے بہت محبت کی، اسے بہت عزت دی تھی، لیکن لالچ کی پٹی ان کی آنکھوں پر اس قدر بندی تھی کہ انہیں اپنی ساس کی محبت چاپلوسی لگتی اور سب کچھ سونپنا صرف ایک ضمانت لگتی. وہ گلفام کی پرورش تو کر رہی تھی، لیکن اس کے دل میں کدورت اس قدر کوٹ کوٹ کے بھر دی تھی کہ وہ بد زبان اور خود سر ہوتا گیا. خود کے بیٹوں کی بھی پرورش انہوں نے کوئی خاص اچھی نہیں کی تھی. بڑا بیٹا تو طوائفوں کے اڈے پر ہی پڑا رہتا تھا، جو کہ آپ اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے، جبکہ چھوٹا بیٹا، اس کے بارے میں تو کچھ کہنا ہی انہیں معیوب لگتا تھا. فیروزہ ہی جب بڑی بی کے کمرے میں گئی تو وہ پانی کے لیے انہیں پکار رہی تھی. گلفام بابا کا پوچھنے پر فیروزہ بی نے انہیں ایک حقیقت بتا دی، جبکہ ساری بات جاننے کے بعد بڑی بی نے دہل کر اپنے سینے پر ہاتھ رکھا تھا. یہ سب کیا ہو گیا؟ فیروزہ بی، ہمیں کہیں کوئی غلط فہمی نہ ہو رہی ہو؟ مجھے ایسی لڑکی نہیں لگتی. لاکھ وہ خسر اور منمانی کرنے والی تھی، لیکن گلفام سے تو وہ محبت کرتی تھی. فیروزہ بی نے تلخی سے مسکراتے ہوئے کہا، آپ کو یہ بھی لگتا تھا کہ محبت تو آپ کی بڑی بہو بھی بہت کرتی تھی گلفام بابا سے؟ آپ سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے؟
کہ آج گلفام بابا کا یہ حال کس وجہ سے ہے۔ وہ لوگ ابھی باتیں کر رہے تھے جب مہربانوں بڑی بی کے لیے سوپ بنا کر لائیں۔ بڑی بی نے مسکراتے ہوئے مہربانوں کو دیکھا تھا، جو کہ روز اپنی مقررہ وقت پر ان کے لیے سوپ بنا کر لے آئی۔ مہربانوں کو دیکھ کر فیروزہ بی نے بڑی بی سے کہا، آپ کیوں نہیں سمجھاتی اس کو؟ آخرکار کو یہ کس گناہ کی سزا خود کو دے رہی ہے؟ بڑی بی، آپ گلفان بابا سے کہہ کر اسے واپس اس کے میکے۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو فیروزہ بی؟ دوسرے تو میں سمجھتی ہوں کہ تانے تسنے دیتے ہیں، مارتے پیٹتے ہیں، آپ تو میری ذات کو کانٹوں پر پھینک کر کھینچتی ہیں۔ مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے جب آپ مجھے واپس بھیجنے کی بات کرتی ہیں۔ اگر میرا کوئی ہوتا تو میں یہاں ایسے ذلیل و خوار نہ ہو رہی ہوتی۔ خدا کا واسطہ آپ کو میرے لیے فکر مند ہونا چھوڑ دیں، یہ میرا مقدر ہے اور میں اس پر مطمئن ہوں۔ بڑی بھی، آپ کا سوپ رکھا ہوا ہے، جب آپ کا من ہو آپ پی لیجیے گا، میں اوپر سے کپڑے اتارنے کے لیے جا رہی ہوں۔ یہ بات کہتے ہوئے مہربانہ اس کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ جبکہ بڑی بی نے اس کی پشت کو دیکھا تو فیروزہ بی سے بولی، دیکھ لیں۔ ان کا جواب یہی۔ جواب گلفان نے اگر سن لیا ہوتا تو وہ ہم پر ہی غصہ ہوتے کہ ہم زبردستی مہربانوں پر اپنی مرضی تھوپ رہے ہیں، اور اگر یہ بات بڑی بہو کو پتہ چل جاتی تو گھر میں ایک الگ ہی قسم کا طوفان برپا ہو جاتا۔ مجھے تو گلفام کی فکر ہو رہی ہے فیروزہ بھی، میرا بچہ کس قدر ٹوٹ گیا ہوگا، کیا کچھ نہیں دیکھا اس نے بچپن سے، اور اب ایسے بیوی کی جدائی کیسے برداشت کرے گا؟ بیوی بھی وہ جو اس کو جان سے زیادہ محبوب تھی، کچھ پتہ چلا گئی کہاں ہے؟ شاید وہ ناراض ہو کر چلی گئی۔ فیروزہ بی نے کہا، نہیں بڑی بھی، وہ کوئی ناراض ہو کر نہیں گئی، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر باقاعدہ خط لکھ کر گئی ہے کہ اسے ڈھونڈنے کی کوشش نہ کی جائے۔ وہ خط پڑھنے کے باوجود بھی گلفام بابا نے اسے چاروں جانب ڈھونڈا، وہ کہیں نہیں ملی۔ وہ جا چکی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ بڑی بی نے تعجب سے اپنا سر دائیں بائیں گھمایا تھا اور پھر بولی، گلفام کہاں ہے؟ تب فیروزہ بی نے بتایا، جی وہ تو ڈیرے پر ہے۔ بڑی بی، کہاں تم شکور جو کہ اس کا وفادار ملازم ہے، اس سے رابطے میں رہنا، کہیں جس بات میں آ کر کوئی الٹا سیدھا قدم نہ اٹھا لے۔ اگر ایسا کچھ ہو گیا تو میں جیتے جی مر جاؤں گی فیروزہ۔ فیروزہ بی نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا اور بولی، خدا نہ کرے ایسا کچھ ہو، گلفام بابا تو اس گاؤں کی، اس حویلی کی آخری امید ہیں۔ بڑی بی، آپ ان کی خیر کی دعا کریں۔ میں ابھی شکور سے رابطہ کرتی ہوں اور اسے کڑی تنقید کرتی ہوں کہ گلفام بابا کو ایک منٹ کے لیے بھی اکیلا نہ چھوڑیں، ان کے ساتھ سائے کی طرح رہیں۔ یہ بات کہتے ہوئے فیروزہ بھی اس کمرے سے نکل چکی تھی، جبکہ بڑی بھی تو سامنے دیوار پر ڈھکی ہوئی تھی، اس تصویر کو دیکھ رہی تھی جہاں ان کا بھرا ہوا گھر آخری مرتبہ اکٹھا مسکرایا تھا۔ یہ گلفام کی دوسری سالگرہ کی تصویر تھی، جہاں ان کا شوہر، گلفام کے ماں باپ سبھی خوش نظر آ رہے تھے۔ یہ آخری وقت تھا جب اس حویلی میں کہے گونجے تھے۔ انہیں آج بھی وہ بھیانک دن اچھے سے یاد ہے جب اچانک ہی ان کے چھوٹے بہو بیٹے گھر سے ہنستے مسکراتے گلفام کو اس کے پاس چھوڑ کر نکلے اور پھر کفن میں لپٹے واپس آئے تھے۔ گاڑی کی بریک فیل ہونے کی وجہ سے ان کی کار کھائی میں جا گری تھی، اور پھر اس گھر کے کہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکے تھے۔ میتیں اٹھ چکی تھیں، لیکن بڑی بی کی حویلی ہمیشہ کے لیے سناٹوں کی زد میں گھر گئی۔ اس دن کے بعد سب کچھ بدل گیا۔ گلفام اس وقت انا کا دوپٹہ ہاتھ میں لیے بیٹھا تھا، اپنی ناکام محبت کا سوگ مناتے ہوئے۔ آج 2 دن ہو چکے تھے۔ انا، یہ سب کیوں کیا تم نے؟ میرے سارے خوشی نہیں تھی تم؟ میں نے خود کو تم پر ختم کر لیا تھا، مگر تم خود کو میرا پابند نہیں کر سکی۔ بس یہی سب رہا ہمارے درمیان۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ مجھے کوئی جواز تو دے جاتی، کوئی ایسا جواز، کوئی ایسی وجہ جس کو یاد کر کے میرے دل کو سکون آئے اور یہ کرب مجھے نہ محسوس ہو۔ میں کیسے رہوں گا اس سب کے بعد؟ تم نے بس میرا دل نہیں توڑا، مجھے ہی توڑ دیا ہے۔ گلفام رو رہا تھا، آج گاؤں کا سردار رو رہا تھا، ایسی عورت کی محبت میں جو اس کو چھوڑ کر جا چکی تھی۔ یہ سب سننا آسان رہا، مگر گلفام کی تکلیف بے وجہ نہیں تھی۔ رات دیر بعد وہ حویلی لوٹا تھا۔ کمرے میں جیسے ہی قدم رکھے، وہاں موجود اس بے وفا عورت کی ایک ایک تصویر گلفام کو خود پرستی ہنستی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ گلفام نے اپنی 2 دن کی فرسٹریشن اس بے جان تصویروں اور اس کمرے پر نکالی تھی۔ 2 گھنٹے میں کمرہ تہس نہس ہو چکا تھا۔ گلفام اس کمرے کا نقشہ بدلنے کے بعد اب گہرے سانس لے رہا تھا۔ دل کا بوجھ بڑھ چکا تھا، اپنی آشیانے کو اجاڑ کر سکون کر سکا تھا۔ گلفام نے تلخی سے مسکراتے ہوئے اس کمرے کو دیکھا اور بولا، انا، میرا تو دل پھٹ رہا ہے اس کمرے کی چیزوں کو ایسے بکھرے دیکھ کر۔ تمہارا دل نہیں لرزا ایک بار مجھے ایسے تصور کر کے؟ تم اس قدر شفاق عورت تھی، مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا۔ گلفام خود کو پرسکون کرنے کے لیے رات کے 3 بجے شاور لے رہا تھا۔
جبکہ مہربانوں جو کہ تہجد کے لیے جاگی تھی شور کی آواز سن کر گلفام کے کمرے تک آئی۔ دروازہ کھولا۔ اندر کا منظر دیکھ کر وہ وہیں سے پلٹ چکی تھی۔ جانتی تھی محبت چاہے انسان سے ہو یا چیزوں سے، سب جدائی پڑتی ہے تو تکلیف ہوتی ہے، اور یہ تکلیف بہت جان لیوا ہوتی ہے۔ انا واپس آ چکی تھی، اپنے کوارٹر میں چارپائی پر لیٹ کر بس خالی آنکھوں سے دیوار کو دیکھتی رہی۔ کیا سوچتی، اب روز سوچے بھی تمامہ ہو چکی تھی۔ وقت گزرا اور فجر کی اذانیں علاقے میں گونجی۔ مہربانوں اپنا بیجا وجود گھسیٹتے ہوئے جائے نماز تک لائی۔ کوئی خواہش نہ ہونے کے باوجود بھی مہربانوں نے اپنے رب سے کوئی شکوہ نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی آزمائش رب کے خاص بندوں کے لیے ہوتی ہے۔ بس صبر اور توکل کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھنا ہوتا ہے۔ مجھے لگتا ہے آج آپ زیادہ ہی پی کر بیٹھے ہوئے ہیں، تبھی ایسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں، سریا بیگم نے اپنے شوہر سے کہا، جو کہ رات کے وقت ایسی عجیب سی باتیں کہہ رہے تھے۔ انہوں نے کہا، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، تم میری بات نہیں سمجھ رہی میں کیا کہہ رہی ہوں۔ سریا بیگم نے کہا، جو بھی کہہ رہے ہیں بالکل ہی بیکار بات کہہ رہے ہیں۔ آپ خود سوچیں، کہاں یہ پاگل محروم جسے کوئی عقل تمیز شعور ہی نہیں، اور کہاں وہ چلا گلفام، علاقے کا ہونے والا سردار۔ ذرا اسے تھوڑا سا وقت دیں، پھر آپ دیکھنا یہ بپھرا ہوا شیر کیسے ہمارے منہ پر جواب مارتا ہے۔ ابھی تو وہ صدمے کی حالت میں ہے نا۔ ارے نیک بخت، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ ابھی کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں۔ مہربانوں کو کوئی تمیز عقل تو ہے نہیں، وہ ہمارے سامنے کبھی بھی زبان نہیں کھول سکے گی۔ جبکہ تم جانتی تھی نا انا کا کیسا مزاج تھا، وہ تو ہماری ایک بات بھی برداشت نہیں کرتی تھی، سریا بیگم نے کہا۔ لیکن مہربانوں کا نکاح گلفام کے ساتھ مجھے بہت برا لگ رہا ہے۔ آپ خود سوچیں، کہاں مہربانوں، کہاں 35 سال کا گلفام۔ او ہو، تو تمہیں افسوس ہو رہا ہے؟ تمہیں پتا ہو تو تمہارا بیٹا اس سے بڑا تھا جب اس سے نکاح کر کے لایا تھا۔ 3 سال کے عرصے سے وہ یہاں بیوہ والی زندگی گزار رہی ہے، جب تو تمہارا دل اس کے لیے نہیں پھڑپڑایا۔ آج میرے فیصلے پر تمہیں انحراف ہو رہا ہے؟ ان کی بیوی نے کہا، مجھے کوئی شوق نہیں اس بدبخت کی حمایت کرنے کا، میں تو کہہ رہی ہوں کہ بی جان اور سارے خاندان والوں کو کیا جواب دیں گے، جبکہ ان کے شوہر نے بتایا کہ گلفام نے یہ بات اڑا دی ہے کہ اس کی بیوی کی موت ہو چکی ہے۔ یہ کیسی بات کہی آپ نے؟ کیا خاندان بھر کو، پورے گاؤں کو پتہ نہیں کہ اس کی بیوی بھاگ گئی ہے؟ سریا، تمہیں جو میں کہہ رہا ہوں تم وہ کیوں نہیں سن رہی؟ ہمارے بلا سے وہ کچھ بھی کہے، ہمیں اپنا فائدہ سوچنا ہے۔ اگر کوئی اور لڑکی آ گئی اور نہ وہ انا سے بھی زیادہ چلاک اور شاطر ہوئی تو ہمارے تو یہاں دن پورے ہو گئے ہیں نا۔ کیسے رہ سکیں گے آرام و آسائش کے بغیر؟ اور اگر مہربانوں اس گھر میں رہے گی، اس کی تو جرت بھی نہیں ہوگی ہمارے سامنے کوئی بات کہنے کی۔ تمہیں اس گھر کی مہارانی رہو گی کیا کہتی ہو؟ جبکہ اپنے شوہر کی بات سن کر سریا بیگم سوچ میں پڑ چکی تھی، لیکن انہوں نے مہربانوں کو کسی بھی طرح اس حویلی کی بہو کے طور پر منظوری نہیں کیا۔ انہوں نے اپنے شوہر سے کہا، یہ بات آپ بی جان سے خود کر کے دیکھ لیتے، ہو سکتا ہے کہ راستہ نکل آئے۔ سریا بیگم کی بات سن کر ان کے شوہر نے کہا، یہ تم مجھ پر چھوڑ دو، جو میں نے کہا اس پر عمل کرو، مہربانوں کو ذہنی طور پر اس چیز کے لیے تیار کرو۔ انہوں نے کہا، کیا ضرورت ہے اسے تیار کرنے کی؟ اس کی اتنی جرت کہ ہمارے فیصلے سے انکار کرے گی؟ وہ تو چپ چاپ خاموش رہے گی، بس گلفام کی طرف سے خوف آ رہا ہے، وہ کبھی بھی نہیں مانے گا، مجھے اچھی طرح پتا ہے۔ تمہیں نہیں پتا کہ تمہارا شوہر کیا چیز ہے، تم دیکھتے جاؤ کہ یہ پتے میں کس طرح کھیلتا ہوں۔ آخر کو اتنے سالوں کا تجربہ ہے، لوگوں کو اپنے مطلب کے لیے استعمال کس طرح کرتے ہیں یہ بات مجھے اچھی طرح پتا ہے۔ بس تم اپنے رویے میں تھوڑی سی لچک پیدا کرو تاکہ ہمارے لیے حالات مشکل نہ ہو سکیں۔ سریا بیگم آنکھوں پر ہاتھ رکھ چکی تھی۔ یہ مکاری، یہ چال بازی ان لوگوں کا شروع کا ہی ہتھیار تھا۔ یہ لوگوں کو اپنے سامنے جھکانے کا اور حکومت کرنے کے لیے بہت سے ہتھ کنڈے اپنا چکے تھے۔ بی جان کے پاس اس وقت فیروزہ بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ انہوں نے بتایا تھا کہ گلفام بابا کی طبیعت اب کافی بہتر ہے، اور یہ بھی بتایا تھا کہ کمرے میں سے تمام چیزیں جو کہ انا کی تھی وہ نکلوا چکے ہیں، اور کمرہ پہلے جیسے پرانی حالت میں آ گیا ہے۔ بڑی بی نے افسوس سے انہیں دیکھا اور بولی، ایسا ہی ہوتا ہے، جب دل کی دنیا ویران ہو جائے تو خوشیاں اور رنگ برنگی دنیا بہت ہی زیادہ بری اور کٹکنے لگتی ہے۔ یہی حال گلفام کا ہے۔ اس کی ٹوٹی بکھری حالت کی وجہ سے اچھی طرح سمجھتی ہوں۔ ابھی وہ لوگ کچھ اور بات کرتی ہیں، تبھی کمرے میں گلفام داخل ہوا۔ گلفام کو دیکھ کر بڑی بی نے فیروزہ بی کو جانے کا اشارہ کیا تھا۔ گلفام ان کے قدموں میں ہی جا کر بیٹھ چکا تھا۔ انہوں نے گلفام کے سر پر ہاتھ پھیرا تو گلفام مسکراتے ہوئے ان کا ہاتھ تھام کر بولا، آپ میرے لیے فکر مند ہیں، یہ بات میں اچھی طرح جانتا ہوں، لیکن میرا درد بھی تو سمجھیے نا۔
میں بھی تو اپنی جگہ ٹھیک ہوں، آپ کے علاوہ میرے پاس اس دنیا میں مخلص رشتے صرف انا تھی، وہ بھی میرا بھرم تھا۔ یہ بات کہتے ہوئے خود ہی تلخی سے مسکرایا۔ بڑی بی نے اس کی آنکھوں کی نمی دیکھی اور بولی، مرد ایسے زندگی کے چھوٹے چھوٹے فیصلوں پر نہیں ٹوٹتے میرے بچے، تم سردار ہو، ایک علاقے کے سردار۔ گلفام شجاعت علی ایک نام ہے تمہارا اس علاقے میں، اگر تم ایک عورت کی بے وفائی پر دنیا سے اور اس زمانے سے روٹ کر بیٹھ جاؤ گے تو آنے والے حالات کا مقابلہ کس طرح کرو گے؟ میرے بچے، زندگی تو اس سے بڑی بڑی آزمائش کا نام ہے۔ گلفام نے اس بات میں سر کو جنبش دی اور بولا، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، کب تک ایک چیز کو بیٹھ کر روتا رہوں گا؟ مرنے والوں کا سوگ بھی 3 دن کا ہوتا ہے۔ بس میں آپ سے بات کہنے کے لیے آیا تھا کہ اس سال الیکشن میں بھی کھڑا ہو رہا ہوں، چاہتا ہوں آپ میری کامیابی کے لیے دعا کیجیے گا، مجھے آپ کی دعا کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ بڑی بی نے مسکراتے ہوئے گلفام کی پیشانی چومی اور بولی، میرا تو روم روم تمہارے لیے دعا کر رہا ہے، میرے جگر کے ٹکڑے، اللہ تمہاری حامی و ناصر ہے۔ تم جب آؤ گے تو پورے گاؤں میں تمہاری کامیابی کی خوشی اور جیت کے جشن کے شامیانے بجواؤں گی۔ صرف جیت کی خوشی کے کیوں، بڑی بی اس حویلی کی خوشیوں کے شامیانے بھی بجوائیں گی۔ تائی جان کی جانب رخ موڑ کر گلفام نے انہیں حیرت سے دیکھا۔ وہ کیا بات کر رہی تھی اسے سمجھ نہیں آیا۔ تبھی دونوں میاں بیوی کمرے میں داخل ہوئے تو بڑی بی ذرا سیدھا ہو کر بیٹھ گئی۔ ان کے پیچھے ہی مہربانوں بھی بڑی بی کے لیے اپنا مقررہ وقت پر سوپ لے کر کمرے میں داخل ہوئی۔ سب کو بیٹھا دیکھ کر وہ خاموشی سے پلٹنے لگی، لیکن تب بھی اپنی ساس سریا بیگم کی آواز پر اس کے قدم جکڑے تھے اور وہ دروازے کی جانب کھڑی ہو چکی تھی۔ رخ ان کی جانب تھا۔ مہربانو، تم یہیں کھڑی رہو، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ بڑی بی، آج ہم آپ کے پاس ایک فریاد لے کر آئے ہیں۔ آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ مہربانوں کو میں نے ہمیشہ اپنی بیٹی سمجھا ہے اور اسے پلکوں پر سجا کر رکھا ہوا ہے۔ بڑی بی نے سریا بیگم کو دیکھا اور بولی، میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ تم نے اس کو بالکل ایسے رکھا جس طرح آنکھ میں سرما لگاتے ہیں۔ ان کا طنز ضبط کرتے ہوئے سریا بیگم نے کہا، آپ میرا مدعا تو سنیں۔ بڑی بی نے کہا، ہاں بولو، کیا مدعا ہے تمہارا؟ تبھی انہوں نے اپنے شوہر کی جانب اشارہ کیا تو وہ کسی میاں مٹھو کی طرف بولے، اماں، ہم چاہتے ہیں کہ مہربانوں کا اور گلفام کا نکاح کر دیا جائے اور اس حویلی کو اس کی خوشیاں اور کہے واپس لوٹا دیے جائیں۔ یہ بات سن کر مہربانوں نے ایک دم گلفام کی جانب دیکھا، جبکہ گلفام اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ضبط سے اس نے اپنی مٹھیوں بند کی تھی۔ تایا جان، آپ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ ہوش میں تو ہے مہربانوں، وہ بچی ہے، آپ کو بالکل بھی خیال نہیں آیا اتنی بڑی بات اپنے منہ سے کہتے ہوئے؟ جبکہ اس کی بات سن کر سریا بیگم نے کہا، بچی نہیں ہے، وہ تمہارے بھائی کی بیوہ ہے، اس حویلی کی بڑی بہو ہے، اور اس میں کیا برائی ہے کہ یہاں کی عزت یہیں رہ جائے گی؟ گلفام نے کہا، مجھے بہت ہی زیادہ حیرت ہو رہی ہے یہ بات سن کر، جبکہ اچانک مہربانوں کی آواز بھی کمرے میں گونجی۔ چاروں نفسوں نے حیرت سے مہربانوں کی جانب دیکھا، جو کہ سفید دوپٹے کے حالے میں اپنی خوبصورت آنکھوں کو حیرت سے زیادہ کھولے ہوئے اپنی ساس سے مخاطب تھی۔ یہ بالکل غلط بات ہے، میں گلفام لالا سے کبھی نکاح نہیں کروں گی، آپ لوگ ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ سریا بیگم، جو کہ گلفام کے اور اپنی ساس کے طنز پر خاموش کھڑی تھی، ایک دم مہربانوں کی جانب بڑھی اور اس کے بازو کو جھنجھوڑتے ہوئے بولی، او ہو، جب ہماری بات آئی تو گونگے بھی بولنے لگے، زیادہ زبان چلانے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی زبان کھینچ کر کتوں کے آگے ڈال دوں گی۔ بڑی بی نے جب یہ بات سنی تو بولی، اس کی زندگی کا فیصلہ ہے، پہلے ایک مرتبہ جو کچھ ہو چکا ہے وہ دہرانا نہیں، اب اس کا فیصلہ ہے بولنے کا۔ پہلے تو وہ بالغ نہیں تھی، اب وہ بالغ ہے، وہ جو کہہ رہی ہے اس کی رائے بھی جاننا ضروری ہے۔ جبکہ گلفام نے بھی بڑی بی کی جانب مڑتے ہوئے کہا، آپ میرا فیصلہ سن لیں اور ذہن نشی کر لیں، میں اس طرح کے کسی بھی رشتے میں نہ ہی خود کو باندھنا چاہتا ہوں اور نہ ہی مہربانوں کو باندھنا چاہتا ہوں۔ میں نے ہمیشہ مہربانوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھا ہے، وہ میرے لیے بہنوں جیسا رتبہ رکھتی ہے، آپ لوگ یہ بات یہیں ختم کر دیں تو بہتر ہے۔ یہ بات کہتے ہوئے تیز قدم بڑھاتے کمرے سے نکل چکا تھا، جبکہ بڑی بی نے خاموشی سے اسے جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ مہربانوں بھی کمرے سے نکل گئی تھی، جبکہ سریا بیگم نے اپنی ساس کی پلنگ پر برابر میں جگہ بناتے ہوئے کہا، اماں، میں لاکھ پوری سہی، لیکن میرا یہ فیصلہ اس گھر کے لیے بھلائی کے لیے ہے، آپ خود سوچیں اس میں کیا برائی ہے؟ میں تو نہیں چاہتی نا کہ یہ گھر ٹوٹے، مہربانوں یہاں سے کہیں جائے، میں تو اس گھر کو چھوڑنا چاہتی ہوں، آپ سمجھائیں نا گلفام کو۔ بڑی بی نے حیرت سے اپنی بہو کو دیکھا اور بولی، ویسے تو تمہاری آج تک کوئی بات مجھے حویلی کی بھلائی میں محسوس نہیں ہوئی، لیکن آج نہ جانے کیوں ہمارا دل بھی تمہاری اس بات پر متفق ہوا ہے۔ ہم گلفام سے بات کریں گے، رات کو وہ آتا ہے، امید ہے کہ یہ سب کچھ جو تم کہہ رہی ہو واقعی ہی حویلی کی بھلائی کے لیے ہے۔ ویسے اس میں تمہارا کوئی اپنا ذاتی مفاد چھپا ہوا ہے؟ سریا بیگم نے اپنے شوہر کو دیکھا جو کہ منہ میں دہی جمائے بیٹھے تھے۔
ان کا اشارہ سمجھتے وہ بولے، اماں کیا ہو گیا؟ آپ نے ہمیشہ ہم پر شک کیا ہے، ہم لوگ اس حویلی کا برا کیوں چاہیں گے؟ آخر کو یہ ہماری پناہ گاہ ہے، ہمارے باپ کا گھر ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کی زبان کا شیرہ دیکھا تو بولی، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں اس بارے میں خود بات کروں گی گلفام سے، تم لوگ کوئی بات مت کرنا، مہربانوں کو بھی میں خود سمجھا دوں گی، تم لوگ جاؤ، مجھے آرام کرنا ہے۔ سریا بیگم تو آنکھیں چمکاتی ہوئی کمرے سے نکل چکی تھی، جبکہ دروازے کی اوٹ میں چھپی فیروزہ بی نے ساری باتیں سنی تو اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہوئے بولی، مالک تو واقعی بے نیاز ہے، آزمائش اتنی دیتا ہے کہ انسان کی سکت ختم ہو جاتی ہے اور نوازنے پر آتا ہے تو انسان کو ساری دنیا بھی اپنے لیے جنت سے کم نہیں لگتی۔ مہربانو اس وقت بڑی بی کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی، وہ جانتی تھی کہ بڑی بی اس سے کیا بات پوچھنا چاہ رہی ہیں۔ مہربانو نے ان کا ہاتھ تھاما اور بولی، کیا بڑی بی آپ مجھے کہیں گی نا کہ اپنی جان دے دو؟ میں جان دے دوں گی، لیکن یہ مجھ سے کہیں گلفام لالا کے ساتھ؟ میں نے ایسا کبھی نہیں سوچا، یہ رشتہ نہیں چل سکے گا بڑی بی، مجھے یہ سب ٹھیک نہیں لگ رہا۔ بی جان، یہ جو آپ مجھ سے کہہ رہی ہیں بہت زیادہ ہے، میں یہ رشتہ نہیں نبھا سکوں گی، آپ میری مشکل کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بڑی بی نے مہربانوں کے گال پر ہاتھ رکھا اور بولی، جب تمہارے بھائی نے تمہیں جوئے پر لگا کر میرے بڑے پوتے کے ساتھ بیاہ دیا تھا اور میں نے تمہیں پہلی مرتبہ دیکھا تھا نا، تو مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوئی تھی کہ ہیرے کی پہچان میرے پوتے کو نہیں ہو سکی۔ تمہارا صبر، تمہاری معصومیت اور تمہاری فرما برداری پر میرا دل نثار ہوا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ تمہیں اپنے سر پر بٹھا کر رکھوں، لیکن وقت کا تقاضا یہ ہے کہ میں خود تمہاری محتاج ہوں۔ مہربانوں نے کہا، بی جان ایسی باتیں مت کریں، مجھے اچھا لگتا ہے آپ کی خدمت کرنا، بھول جائیں سب کچھ، وہ تو پرانی بات ہے، میرا پورا گھر برباد ہو گیا، آپ لوگوں کے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے، بڑی بی نے کہا۔ تبھی میری جان، میں تم سے یہی درخواست کر رہی ہوں، تمہارا گھر ختم ہو چکا ہے، میرا گھر ختم ہونے سے بچا لو۔ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ جو حالات ہیں، جلد ہی میں تو اس دنیا سے چلی جاؤں گی، لیکن میرا گلفام بکھر جائے گا، اس لیے مجھے تم جیسے صابر اور فرما بردار لڑکی کی ضرورت ہے۔ اب وقت آ گیا ہے مہربانو، یہاں کا نمک کھا کر حلال کرنے کا میں تم سے گزارش نہیں کر رہی، حکم دے رہی ہوں، اس حویلی کی، اس گاؤں کی سردارنی ہونے کے ناطے اس نکاح کے لیے اپنی رضامندی ظاہر کر دو۔ میری دعا ہے میری بچی، تمہیں دنیا جہاں کی ساری خوشیاں ملیں گی۔ مہربانوں نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ وہ 2 دن بعد اس نے اپنا مثبت جواب جب بڑی بی کو دیا تو بڑی بی خوشی سے سرشار ہو گئی تھی، لیکن گلفام کو جب مہربانوں کے اقرار کا پتہ چلا تو وہ غیر دانستہ طور پر اس کے کوارٹر کی جانب چل دیا۔ مہربانوں جو کہ نماز ادا کرنے کے بعد کمرے سے باہر نکل رہی تھی، اچانک گلفام کے چوڑے سینے سے ٹکراتی رہ گئی۔ اس نے فوراً ہی فاصلہ بناتے ہوئے معذرت کی تھی، جبکہ گلفام نے اس کے راستے میں حائل ہوتے ہوئے کہا، بڑی بی نے جو بتایا تھا کیا وہ سچ ہے؟ مہربانوں نے کہا، جی وہ ٹھیک کہہ رہی ہیں بڑی بی نے، وہ بالکل سچ ہے۔ گلفام نے سخت تاثرات لیے اس سے کہا، لیکن میں اس اقرار کی وجہ جان سکتا ہوں؟ مہربانوں نے اس کی جانب دیکھا تو اس کی نیلی آنکھوں سے خوف کھاتے ہوئے بولی، آپ اس بات کا جواب بڑی بی سے لیں، اور تیزی سے وہاں سے نکلتی چلی گئی، جبکہ گلفام اس وقت اضطرابی کیفیت میں ڈیرے پر بیٹھا ہوا تھا۔ جب اس کے دوست اس کے پاس آئے تھے، گلفام نے پریشانی کی وجہ انہیں بتا دی تھی کہ گھر والے پریشرائز کر رہے ہیں نکاح کرنے کے لیے۔ اس کا ایک دوست جس کی کمینگی کی عادت تھی، ہنستے ہوئے بولا، چل ٹھیک ہے، اب کی بار تو نکاح کر، میں تیری بیوی کو بھگا کر لے جاؤں گا۔ پتہ نہیں کیوں یہ بات گلفام کو بہت بری لگی، اس نے اٹھ کر غصے کی حالت میں اپنے دوست کو بری طرح مارنا شروع کر دیا، جبکہ دوسرے دوستوں نے ان کی لڑائی چھڑوائی۔ گلفام ہانپتے ہوئے ڈیرے سے نکلتا چلا گیا تھا، وہ بہت غصے میں تھا۔ اگر انا اس کے سامنے ہوتی تو گلفام انا کا قتل کر دیتا، یہ سب اس کی وجہ سے ہوا تھا۔ گلفام چیخ رہا تھا، وہ بہت زیادہ ذہنی دباؤ میں تھا۔ حویلی پہنچتے ہی گلفام سیدھا بڑی بی کے کمرے میں گیا اور ان سے بولا، آپ دیکھ رہی ہیں یہ تماشا جو آپ میری ذات کا بنا رہی ہیں؟ میرے دوست مجھ پر ہنس رہے ہیں اور ایسے ایسے کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے گلفام کے بکھرے ہوئے روپ کو دیکھا تو پانی کا گلاس اسے تھماتے ہوئے بولی، تو تم انہیں بتاتے نا کہ ٹھوکر ایک مرتبہ لگتی ہے اور ضروری نہیں کہ انسان ایک مرتبہ کی کھائی گئی ٹھوکر سے کوئی سبق نہ سیکھے۔ اگر تم ایسے ہی دنیا کی باتوں پر کان دھرتے رہو گے تو زندگی میں کبھی بھی اپنا مقصد حاصل نہیں کر سکو گے۔ گلفام نے کہا، بڑی بی پلیز آپ اپنے فیصلے سے ہٹ جائیں، میں نہیں کر سکوں گا یہ نکاح۔ بڑی بی نے کہا، میرا آخری فیصلہ ہے گلفام، اگر تم نے مہربانوں سے نکاح نہیں کیا تو مجھ سے بھی بات مت کرنا۔ میں نے تمہاری ضد مانی تھی، تمہارا انا سے نکاح کروا دیا تھا، میری بھی بات مان لو۔ گلفام خاموش ہو چکا تھا، اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، لیکن مہربانوں سے اس کا دل نہ جانے کیوں باغی ہو چکا تھا۔ اس نکاح کے بعد تم کیا سوچ رہی تھی؟
سیج ہوگی تمہاری، تعریفیں کروں گا اس سیج پر، اور بس بہت بول لیا آپ نے، کب سے سن رہی ہوں۔ بڑی بی کی خوشی تھی۔ گلفام نے مہربانوں کے چمکتے چہرے کو دیکھا تو بولا، تم بھی یہی سب کہہ رہی تھی؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں میں۔ مہربانوں نے اس کی حالت دیکھی تو خاموش ہو گئی۔ اس طرح کے حالات کے لیے وہ نیا تیار نہ تھی، اور سب کے پیچھے کل رات کی سنی گئی باتیں تھیں۔ سریا بیگم کی پلاننگ سن کر مہربانوں گلفام کے ساتھ تھی۔ مہربانوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا، اب اس رشتے کو وقت، محبت اور احساس سے جوڑنا تھا۔ اب اس رشتے کو، جس کی شروعات مہربانوں کو آج گلفام کو سنبھال کر کرنی تھی۔ مہربانوں نے گلفام سے کچھ کہنا چاہا، مگر گلفام نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے مقابل کرتے ہوئے بولا، مجھے اس وقت کوئی بات نہیں سنی۔ اگر کوئی مسئلہ تھا تو اس رشتے سے پہلے اب میں کسی دھوکے کا حصہ نہیں بنوں گا۔ مہربانوں اس جسارت پر لرزا چکی تھی۔ یہ رشتہ مہربانوں کے لیے ایک امتحان ثابت ہو رہا تھا۔ وقت گزر رہا تھا اور رات ڈھل رہی تھی۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ میں سچ کہہ رہی ہوں، یہ سب پولیس والے آپ کو پکڑنے آئے ہیں۔ اس وقت مہربانوں اپنے تایا سسر کو مقابل کھڑی تھی، جبکہ پوری حویلی میں پولیس موجود تھی جو کہ انہیں پکڑنے آئے تھے۔ گلفام نے مہربانوں کو دیکھا اور پھر پولیس کو۔ مہر، یہ سب کیا ہے؟ سردار، یہ حقیقت ہے، آپ کو علم نہیں۔ آپ کے تایا نے ہی آپ کے بابا سائیں اور اماں سائیں کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ کروایا تھا۔ یہ سچ سن کر گلفام کو سانپ سونگھ گیا تھا، جبکہ بڑی بی نے تعصب سے اپنی بہو کے اڑے رنگ دیکھے۔ مگر گلفام نے مہربانوں سے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مہربانوں نے رات سنی گئی تمام باتوں کی ریکارڈنگ سب حویلی والوں اور پولیس کو سنائی تھی۔ سب لوگ گلفام کے تایا کی زبانی سن رہے تھے، کیسے انہوں نے اپنے ہی سگے بھائی کے لیے قتل کی سازش کی۔ بڑی بی نے اپنی نم آنکھیں صاف کی اور بولی، مجھے یہ بات سن کر بالکل بھی افسوس نہیں ہو رہا، کیونکہ سانپ سب سے پہلے اپنے دودھ پلانے والے کو ہی ڈستا ہے۔ یہ سب جاننے کے بعد گلفام کی آواز گونجی تھی، ہال میں اس انسان کو یہاں سے لے جائیں، ایسا نہ ہو میں لحاظ کی ساری حدیں پار کر دوں۔ سریا بیگم کے لاکھ واویلا کرنے کے بعد بھی پولیس ان کے شوہر کو لے گئی۔ سریا بیگم نے غصے سے مہربانوں کی جانب قدم بڑھائے۔ بدبخت، تو نے کیا کر دیا یہ سب؟ اس سے پہلے وہ مہربانوں پر ہاتھ اٹھاتی، تبھی مہربانوں نے ان کا ہاتھ ہوا میں ہی پکڑا اور بولی، خبردار اگر مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی تو۔ یہ سب آپ لوگوں کی حقیقت تھی جو خود سامنے آئی، میں بس ایک حصہ بنی۔ سریا بیگم نے مہربانوں سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور بولی، ارے یہ تو یہ تو نہیں بول رہی، یہ تیرا غرور بول رہا ہے۔ منوس، شکر گزار بنتی میری کہ میں نے تجھے یہ سب دیا، تو نے مجھے ڈس لیا۔ گلفام نے تائی جان کو مہربانوں سے دور کیا اور خود ان کے مقابل آتے ہوئے بولا، اب بس ہو گیا، بہت سازش کر لی آپ نے اور آپ کے شوہر نے۔ تائی جان، آپ نے اس رات انا کو گھر سے نکلتے دیکھا تھا نا؟ گلفام کی بات سن کر سریا بیگم کے ساتھ سب لوگ سکتے میں تھے۔ مجھے یہ بات گارڈ سے پتہ چلی کہ تائی جان اس وقت تایا جی کے لیے پانی لینے آئی تھی، اور تبھی ان کا سامنا انا سے ہوا، مگر انہوں نے جان کر یہ بات کسی کو نہیں بتائی۔ وہ تو گارڈ نے ان کو سیڑھیاں چڑھتے دیکھا تھا، تب یہ راز کھلا۔ آپ لوگوں نے اس حویلی کو کیوں جنگ کا میدان بنا دیا تھا؟ ہم لوگوں نے کیا بگاڑا تھا آپ کا؟ تائی جان نے گہرے سانس لیتے ہوئے گلفام اور پھر مہربانوں کو دیکھا۔ ارے تم لوگوں نے کیا چھوڑا ہے میرے پاس؟ نہ بیٹا، نہ شوہر، اور نہ یہ حویلی، کچھ بھی تو نہیں۔ ہاں، دیکھا تھا میں نے انا کو، اور مجھے یہ بھی پتا تھا کہ وہ تمہیں دھوکہ دے رہی، تو مجھے تو اچھا لگا یہ دیکھ کر کہ تمہارے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے۔ یہی سب تھا جو مجھے سکون دیتا تھا۔ مہربانوں، تم ایسے نکلو گی میں نے سوچا نہیں تھا۔ مہربانوں نے کہا، میں آپ کی غلام نہیں تھی، بس اپنی تربیت کے مطابق آپ کی عزت کرتی تھی، لیکن جب میں نے یہ سنا کہ آپ لوگ قاتل ہیں، میں کیسے اس سچ کو چھپاتی؟ میں کوئی مکار یا چال باز نہیں، نہ ہی کوئی مظلوم تھی، بس اپنی زندگی کو بیکار سمجھ رہی تھی۔ یہ نہیں جانتی تھی کہ اللہ پاک نے ہر انسان کو اس دنیا میں کسی نہ کسی مقصد کے لیے بھیجا تھا، اور میرا مقصد اس حویلی کی ٹوٹی ساکھ کو سنبھالنا تھا۔ آپ کو جیل نہیں بھیجا کیونکہ آپ اس حویلی کی عزت ہے۔ اگر آپ نے اب کوئی بھی ایسی حرکت کی جو اس حویلی کے لیے نقصان دہ ہوئی، تو یاد رکھیے گا اس علاقے کی سردارنی مہربانو گلفام علی آپ کو بخشے گی نہیں۔ یہ آخری موقع ہے، اب سزا ہوگی آپ کا مقدر۔ یہ بات کہتے ہوئے مہربانو ہال سے چلی گئی تھی، جبکہ بڑی بی نے مسکراتے ہوئے گلفام کو دیکھا تھا، جو کہ حیرت اور تعجب کی ملی جھلی کیفیت میں تھا۔ سریا بیگم نے کچھ کہنا چاہا، تبھی بڑی بی نے کہا، فیروزہ، اس عورت سے کہو یہاں سے دفع ہو جائے، ایسی مکار عورت کی مجھے شکل بھی نہیں دیکھنی۔ سریا بیگم اپنا سا منہ لے کر وہاں سے چلی گئی۔ فیروزہ نے بڑی بی سے کہا، بڑی بی، یہ مہرو ہی تھی نا؟ بڑی بی نے کہا، ہاں یہ مہربانو، اب زندگی سنور جائے گی ہم سب کی۔ وہ دونوں مسکرانے لگی تھی۔
گلفام نے جو رویہ مہربانوں کے ساتھ اختیار کیا تھا وہ ٹھیک نہیں تھا۔ نکاح کو 1 مہینہ گزر گیا تھا مگر ان کے درمیان ایک انجانی سی دیوار تھی جو کہ مہربانوں کے سرد رویے کی وجہ سے تھی۔ مہربانوں نے جیسے ہی کمرے میں قدم رکھا تو سجا ہوا کمرہ دیکھ کر وہ حیران ہوئی۔ گلفام سفید سوٹ میں کسی ریاست شہزادہ لگ رہا تھا، جبکہ مہربانوں نے اس کی آنکھوں میں گرم جذبات دیکھا تو نظریں جھکا گئی۔ گلفام اس کی ادا پر جانثار ہوا تھا لیکن مہربانوں سے بات نہیں کر رہا تھا۔ مہربانوں وہاں سے گزرنے لگی۔ گلفام نے اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے کہا، کب تک ناراض رہنا ہے؟ گلفام کی بات پر مہربانوں نے اس کی بولتی آنکھوں میں دیکھا اور بولی، مجھے ناراض ہونے کا حق نہیں ہے۔ گلفام نے کہا، آپ کو حق جو حاصل ہیں وہ کسی کو نہیں۔ مہربانوں گلفام علی۔ اپنے پورے نام کو سن کر مہربانوں مسکرائی تھی۔ گلفام نے اس کو مسکراتے دیکھا تو بولا، اب بس کرو، مجھے تمہارا ساتھ چاہیے۔ مہربانوں نے کہا، اور مجھے اس گھر کی آپ کی خوشی۔ میرا وعدہ ہے میں آپ کو اور اس حویلی کی خوشیوں کے لیے ہر آگ کو پار کر لوں گی، بس آپ میرے ساتھ رہیے گا۔ گلفام نے مہربانوں کی پیشانی چومی اور کہا، میری زندگی کی آخری سانس بھی تمہاری ہے مہربانوں۔ اس کا جواب سن کر مہربانوں مسکرائی تھی، جبکہ دور چمکتا چاند بھی ان کے ملن پر مسکرا رہا تھا۔ زندگی نے وقت کو خوبصورت بنا دیا تھا کیونکہ اس سفر سے 2 مسافر تھک کر اپنی منزل پر پہنچ چکے تھے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔